آج 28 ربیع الاول آخری پیر کے دن اللہ کی لاڈلی سورت صرف 41 بار پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کو وہ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ جو دعائیں آپ کی برسوں سے قبول نہیں ہو رہی اس وظیفے کی برکت سے قبول ہو جائیں گی۔ یہ آخری موقع ہے، خدا را ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 ربیع الاول آخری پیر کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی برسوں کی وہ ادھوری حاجتیں جو آج تک پوری نہ ہو سکیں آج پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، کیونکہ یہ اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ کیا جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے؟ جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے سارے دکھ درد تکلیفیں ختم ہو جائیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں دکھ درد اور کوئی تکلیف نہ ہو، مشکلات اور الجھنیں نہ ہوں، بیماریاں اور پریشانیاں نہ ہوں، تنگ دستی نہ ہو، ایسی زندگی ہو کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی زندگی ہو جس میں آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو آپ میرے کہنے پر اس باکمال وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، جس زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور اس مہینے کے آخری لمحات باقی ہیں، اور ان آخری لمحوں میں اگر آپ اپنی دلی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی دلی تمنا پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے ادھورے مقاصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آج 28 ربیع الاول آخری پیر کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں، فضیلتوں والے مہینے میں اگر آپ فضیلتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقاصد کے بارے میں، اپنی مشکلات کے بارے میں دعا کریں۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی یقین بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزی تلاش کرو اور مجھ سے مانگو۔ اللہ روزی دیتا ہے اور وسیلے سے دیتا ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں روزی بھی تلاش کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ جو شخص محنت کرتا ہے تو پھر محنت کرنے والے کو اللہ بہت ہی اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے محنت بھی کرنی ہے، محنت سے کمانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ بہت ہی جلد آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، غربت سے اور تنگ دستی سے نجات مل جائے گی، اور اگر آج آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کے فائدے آپ کو ملیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔
اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ابھی شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، راتیں بھی اسی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت اور مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر چلتے پھرتے پڑھ لے، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 28 ربیع الاول آخری پیر کے دن جب آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لے، اور اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، آپ نے رشوت تک بھی دے لی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر دلی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔
آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لے۔ سورہ کوثر رزق کے حوالے سے بہت خاص سورت ہے۔ یہ سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 21 بار یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ کیونکہ رب وہ ہے جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے صدقے آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 3 نام یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پر تاثیر ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے۔ جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔
میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔